السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جن جادو کے اثرات کے بعد جو بسا اوقات مریض دوبارہ متاثر ہو جاتا ہے، اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ تو اس ٹاپک کو شروع کرنے سے قبل آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ تو دوستو، بسا اوقات عامل مریض کا علاج کرتا ہے اور وقتی طور پر فرق پڑ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی مریض کا علاج عامل روک دیتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ مریض پر اثر ہو جاتا ہے، جادو کے اثرات دوبارہ آ جاتے ہیں، جنات کے اثرات دوبارہ آ جاتے ہیں۔ پھر اسی صورت میں مریض بھی بدظن ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اس عامل کو علاج کرنے کا صحیح پتہ نہیں، پھر وہ دوسرے عامل کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس سے علاج کرواتا ہے، جب 21 دن 41 دن کا کورس مکمل ہوتا ہے، پھر اس کو چھوڑتا ہے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ مریض متاثر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ عامل کو علاج کے ساتھ ساتھ مریض کی تشخیص پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب میرے اس علاج سے کتنا فرق مریض کو پڑا ہے، کتنا باقی ہے۔ تشخیص کرے، کپڑا ناپے کہ کتنا علاج اس کا ہو چکا ہے، کتنا باقی ہے۔ پھر اس کے بعد 21 دن 41 دن کو ہی کافی نہ سمجھے، بلکہ اگر مریض کے جسم میں تشخیص کے بعد کچھ اثرات پائے جائیں تو پھر اس کا اور کورس اس کو دے دے۔ جب تک کلی طور پر مریض تندرست نہ ہو جائے، اس کے تمام اثرات ختم نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس کا علاج جاری رکھا جائے۔ پھر جب علاج مکمل ہو جائے، اثرات کلی طور پر ختم ہو جائیں، تو پھر ایک حفاظت کا نقش عامل لکھ کر کے دے۔ آیت الکرسی کا ایک خاص نقش ہوتا ہے 64 خانوں والا، وہ لکھ کر کے دے دے، یا اسم ذات کا نقش ہوتا ہے، یا چہل کاف کا 10 در 10 نقش ہوتا ہے، یا آیت کتب کا مثلث مربع ہوتا ہے، وہ لکھ کر کے دے، مریض کے گلے میں ڈالنے کے لیے یا بازو پر باندھنے کے لیے دے دے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مریض کو کوئی حفاظت کا خاص عمل بتا دے، جس کے پڑھنے کی وجہ سے جن دوبارہ اسے تنگ نہ کرے، دوبارہ نہ آئے۔ مثال کے طور پر 21 بار آیت الکرسی ہے، 21 بار آیت کتب ہے، جو ان کو پڑھ لے صبح و شام، تو جن دوبارہ اس مریض کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب مریض کا علاج چل رہا ہو تو مریض کے دونوں کانوں میں رات کو سونے سے قبل اذان اقامت کہی جائے، یعنی جن کے یہ راستے بند کیے جائیں۔ عموماً جو جنات داخل ہوتے ہیں انسان کے جسم میں نا، وہ کانوں کے سوراخ سے داخل ہوتے ہیں، یا ناکوں کے سوراخ سے داخل ہوتے ہیں، یا بسا اوقات منہ سے داخل ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہاں سے داخل ہوتے ہیں، کانوں سے یا ناک کے راستے سے۔ ایسی صورت میں عامل کو چاہیے کہ مریض کی حفاظت کا یہ بندوبست کرے کہ اس کو جو حفاظت کے لیے عمل بتائے، پھر خاص طور پر یہ تاکید کرے کہ عمل کو پڑھنے کے بعد پہلے اپنے سینے کے اوپر پھونک مارو، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر مریض پھونک مارے۔ پھر یہاں پر کیا کرے، اپنے دونوں کانوں میں یہ انگلی داخل کر دے، اور یہاں پر بھی، اور پورے منہ کے اوپر مریض اپنا ہاتھ پھیر دے، پورے جسم پر بھی پھر بعد میں پھیر دے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اثرات دوبارہ مریض کے جسم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور جن جادو کا اثر دوبارہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، اگر ایسی صورت میں بھی چھٹکارا نہ ہو تو پھر ہانڈھی کا عمل ہوتا ہے، اور ہانڈھی کے عمل کے ذریعے سے بھی جادو جنات کا کلی طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہانڈھی کے عمل کو بعد میں کرنا پڑتا ہے، پہلے نارمل اعمال اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ یکدم جادو جنات کو، ان چیزوں کو جلانا بسا اوقات عامل کے لیے یا مریض کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہانڈھی کے عمل کے اوپر انشاءاللہ کبھی ویڈیو بناؤں گا، اور ایک خاص جو اعمال ہوتے ہیں ان کا بھی عامل کے لیے عامل ہونا ضروری ہے، جیسے کہ وہ بکرے کے سر والا عمل ہوتا ہے جادو جنات کے اوپر خاص حملہ کرنے کے لیے، اونٹ کی ہڈی والا عمل ہوتا ہے، یا تھیلی والا عمل ہوتا ہے، یا بکرے والا عمل ہوتا ہے جس میں بکرے کے گوشت کے
کیا کیے جاتے ہیں، 7 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک اور عمل ہوتا ہے بکرے کا، جس میں اس کو مریض کے ہاتھوں کا پانی پلایا جاتا ہے، اور مریض اس پانی کے ساتھ جو ہاتھ دھوتا ہے اس کے گھاس پہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، پھر اس بکرے کو ذبح کر کے زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ وہ تو ہوتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ تو اس طرح کے اعمال کا عامل کو عامل ہونا ضروری ہے، تاکہ بوقت مجبوری عامل کو کام آ سکیں، اور عامل مریض کا اچھے طریقے سے دفاع کر سکے، اچھے طریقے سے اس کا علاج کر سکے۔ تو آج کا یہی ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔